السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج یہ پروگرام ایک مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں رکھا گیا۔ الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد الحمدللہ ہم نے بنائی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ کیا ہم ان مساجد کی تعمیر کر کے اپنے آپ کو جنت میں لے جا سکتے ہیں؟ یہ بات طے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ تم اللہ کا گھر یہاں بناؤ، اللہ تمہارا گھر وہاں بنائے گا۔ یقیناً یہ بات ہے اور بنانا چاہیے، لیکن اس گھر میں جانے کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ آج میں کوشش کروں گا اپنے بزرگوں، اپنے جوانوں اور اپنی ماؤں اور بہنوں کے ایمان کو پھر سے زندہ کرنے کی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تم پوری زندگی نماز پڑھو، 5 وقت نہیں، تہجد کی بھی نماز ادا کرو، رمضان کے پورے روزے رکھ لو، عام نوافل روزے بھی رکھو، ہر سال حج کرو، زکوٰۃ فرض ہے، صرف زکوٰۃ نہیں، اپنی زندگی کا کمایا ہوا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دو۔ کیا جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور دیکھتے ہیں کہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے انسان۔ اللہ رب العالمین نے اس انسانیت تک اپنا مذہب پہنچانے کے لیے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو کہا، اے میرے محبوب، جا کر مکہ کے لوگوں سے کہہ دو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہہ دو کہ اللہ کے سوا اس روئے زمین پر جتنے معبودان باطلہ ہیں، جن کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، جن کو لوگوں نے یہ حق دے رکھا ہے کہ وہ اولاد دے سکتے ہیں، وہ روزی کو بڑھا سکتے ہیں، وہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں، وہ بارش برسا سکتے ہیں، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ ابھی یہ جو رجب کا مہینہ گزرا، بہت سارے لوگوں نے واٹس ایپ پر ایک میسج بھیجا کہ یہ 4 بڑے بڑے نیک لوگ گزرے ہیں، اگر ان کے نام پر نظر و نیاز کرو تو یہ آپ کے مال کو بڑھا دیں گے، نعوذ باللہ۔ آؤ دیکھتے ہیں کہ مال کا بڑھانے والا کون ہے۔ پہلے یہ دیکھ لو کہ اس روئے زمین پر جن لوگوں نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو وہ لوگ
جو مکہ میں آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، آپ کو گالیاں دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے، وہ عورتیں جو آپ کی عزت کرتی تھیں، انہوں نے جنگلوں سے جا کر بڑے بڑے کانٹے چن کر لا کر آپ کی راہوں میں بچھا دیا، ظلم کی انتہا کی۔ جب تھک گئے ظلم کر کے تو میرے محبوب کے پاس آئے، پورے روسائے مکہ ایک ساتھ آئے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم آپ کو مکہ کی سرداری دے دیں تو ہم سب روسائے مکہ آپ کے پاس آئے ہیں، آج سے آپ ہمارے سردار۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو بے شمار مال دے دیا جائے تو ہم مکہ کا تمام مال جمع کر کے آپ کو دے دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ کسی خوبصورت لڑکی سے اعلیٰ خاندان میں آپ کا نکاح کر دیا جائے تو ہم سب روسا مل کر اس کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس سے باز آ جاؤ۔ آپ ہمارے معبودان باطلہ کو، یعنی انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کو آپ برا بھلا نہ کہو، آپ یہ نہ کہو لا الہ الا اللہ۔ جانتے ہو میرے محبوب نے کیا کہا؟ کہا ہے مکہ کے سرداروں، تم آسمان کا سورج میرے دائیں ہاتھ میں لا کر رکھ دو اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں لا کر رکھ دو اور کہہ دو کہ میں اللہ کی توحید سے پھر جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر مکہ کے ظالموں نے وہ ظلم کیا کہ میرے محبوب کو پتھروں سے مارا، ہر وہ حربہ اپنایا جس سے میرے محبوب کو ذلیل کر دیا جائے۔ ایک دفعہ تو اتنا مارا کہ بدن سے زخموں سے خون نکلنے لگا۔ گھر آئے، اپنے گھر میں جب پہنچے، بیوی نے اپنے محبوب اپنے تاجدار کو دیکھا تو عام بیویوں کی طرح رونے نہیں لگی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ جسے بھی بیوی عطا کرے، اماں خدیجہ کی حوصلے والی عطا کرے کہ اگر شوہر توحید پر قائم ہے، شرک سے دور ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے خاندان کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، گھر والے وراثت سے بے دخل کر رہے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، تو بیوی اس کا دستے بازو بن جائے کہ میرے شوہر میں تیرے ساتھ کھڑی ہوں، تو اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو جا۔ میری ماں نے کیا کیا جانتے ہو؟ میرے محبوب کے قدموں میں بیٹھ گئی، اپنے دوپٹے کو پھاڑا، زخمہائے مبارکہ کو صاف کیا اور کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخطیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب، جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے جا کر مکہ کی وادیوں سے اس کا اعلان کرو۔ رہی آپ کے گھر کی بات تو میں آپ کی بیوی آپ کے گھر کا بھی انتظام کروں گی، آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کروں گی۔ پھر پوری دنیا نے مل کر ویسی اولاد پھر سے نہیں دکھا پائی، پوری دنیا قاصر رہی اور ایک فاطمہ الزہرا پیدا کرنے سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے، پھر لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ظالموں نے پھر سے ظلم کیا، لیکن کیا میرے محبوب ہٹ گئے، راستہ چھوڑ دیا؟ میرے محبوب تو نبی تھے نا، نبوت ملی تھی، لوگ یہ کہیں گے کہ ان کا کام تھا اس لیے وہ راستے سے نہیں ہٹے۔ او مسلمانوں، تمہیں حضرت بلال یاد ہے؟ بتاؤ مکہ کی گلیوں میں گلے میں فندہ ڈال کر کس جرم میں کھینچا گیا تھا؟ دار ارقم میں جب میرا محبوب بیٹھا تھا، صہیب رومی نے اپنا کرتا اٹھا کر کیا دکھلایا تھا؟ خباب ابن ارد نے اپنی چادر سرکا کر اپنے کندھے کو کیوں دکھلایا تھا؟ کہا میرے محبوب اتنا ظلم کیا کہ جلتے ہوئے کوئلے پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا۔ گناہ کیا تھا؟ گناہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو داتا ماننے کو تیار نہیں ہیں۔
ہم اللہ کے سوا کسی کو رب ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہم اللہ کے سوا کسی کو روزی دینے والا ماننے کو تیار نہیں. مجھے بتلاؤ کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گناہ کیا تھا؟ میری بہنوں، میری ماؤں، تم تھوڑی تھوڑی سی بات پر جا کر تعویذ خرید لاتی ہو نا. تم کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، شوہر ناراض ہے تو تعویذ لے آتی ہو نا. مجھے بتلاؤ حضرت سمیہ کا کیا گناہ تھا؟ ابو جہل نے تو ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سمیہ تو صرف اتنا کہہ دے کہ اللہ کے سوا ان لات و عزا اور منات کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بھی بارش برسا سکتے ہیں، وہ بھی روزی دے سکتے ہیں. اللہ کے یہاں ان کی سفارشیں چلیں گی، صرف اتنا کہہ دے. حضرت سمیہ نے کہا کہ اے ابو جہل، میرے محبوب نے مجھے جو تعلیم دی ہے نا، اگر میں نے یہ کہہ دیا تو میرے اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں. کہا سمیہ اگر تو نہ مانی تو ایسی سزا دوں گا کہ پوری دنیا حیران رہ جائے گی. پھر وہ دن آیا کہ حضرت سمیہ کو مکہ کے چوراہے پر شوہر اور بیٹے کے سامنے مادر ذات ننگا کر دیا. دونوں پیروں کو دو اونٹوں میں مخالف سمت میں باندھ دیا اور کہا سمیہ ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے کہ کہہ دے اللہ کے سوا اوروں کو بھی کچھ حق حاصل ہے. حضرت سمیہ نے کہا ابو جہل جو بن پڑتا وہ کر لے. ظالم نے نیزہ شرمگاہ میں ماری، دونوں اونٹوں کو دو سمت چلنے کا حکم دیا. جسم دو حصوں میں بٹنے لگا، روح پرواز ہو کر عرش الہی سے جا ملی. کیوں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا؟ کیا وہ کہہ نہیں سکتی تھی؟ کہہ سکتی تھی مسلمانوں، لیکن نہیں. ایمان اسی کا نام ہے، توحید اسی کا نام ہے کہ جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو اللہ کے سوا اس روئے زمین پر کسی کو کوئی تصرف کا حق حاصل نہیں. آج میرے نوجوان ڈرتے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں ایمان پر عمل کرنے لگیں گے، ہم شرک و بدعت کو چھوڑ کر حقیقی معنوں میں مومن ہو جائیں گے، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہو جائیں گے، تو ہمارے گھر والے ہمارا حقہ پانی بند کر دیں گے. جوانوں، تم دیکھنا چاہتے ہو ایمان کسے کہتے ہیں؟ آؤ دکھلاتا ہوں تمہیں. مکہ کے اندر ایک جوان تھا، جس زمانے میں لوگوں کو ایک چادر میسر نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں اس کا کرتا یمن سے بن کر آتا تھا، اس کی جوتیاں شام و ایران سے آتی تھی. اس کے عطر کا عالم یہ تھا کہ اگر وہ کسی گلی سے گزر جاتا تو بعد میں گزرنے والا کہتا ابھی ابھی اس گلی سے مصعب ابن عمیر گزرا. یہ عالم تھا. ایک دن کہہ دیا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا اس روئے زمین پر کسی کو کوئی حق حاصل نہیں. وہ ماں جو بہت محبت کرتی تھی، مصعب ابن عمیر کے کرتے کو اتروا لیا، رشتہ داروں نے جوتا اور تہبند اتار لیا، باہر نکلے، ایک ٹاٹ کا تہبند اٹھا کر باندھ لیا، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. جب میرا محبوب مدینہ کا تاجدار جب مدینہ پہنچا اور مصعب ابن عمیر کو دیکھا کہ گرمی کی شدت سے بدن کے چمڑے جل گئے، کہا اے مصعب ابن عمیر تو نے کیا سودا کر لیا؟ تو نے اپنی اچھی بھلی زندگی کے ساتھ کیا کر لیا؟ کہا میرے محبوب، میرے رب پر ایمان کے بعد دنیا کے تمام مصائب مجھے منظور ہے، لیکن میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کر لوں یہ منظور نہیں. وہ مصعب ابن عمیر جس کے پاس کرتوں کی گنتیاں نہیں تھی، جب شہید ہوا تو چہرہ ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتا اور پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا، کفن میسر نہیں تھا. میرے محبوب نے کہا ہے مصعب ابن عمیر بھلے سے تجھے یہاں کفن نہیں مل رہا، جنت کے دروازے پر
جنت کے فرشتے جنتی لباس لے کر تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم گھبرا جاتے ہو، میرے جوانوں تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ تم صرف چند ٹکوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہو۔ تم سے کہا جاتا ہے کہ تم جیسار کے نعرے مارو، کسی کو محبت سے، کسی کو تجارت کی لالچ دے کر۔ میرے اپنے ساتھی سے کمپنی کے کچھ مالداروں نے کہا کہ مہاراشٹر میں رہتے ہو، مال چاہیے تو یہ جملہ کہو، اسی لیے یہ بات کہتا ہوں۔ تم سے کہا جاتا ہے کہ تم کہو یا علی مدد، یا نبی مدد۔ خدا کی قسم کہتا ہوں، اہل حدیثوں کا فرزند ہوں، تم ایک روایت لا کر دکھلا دو کہ میرے علی نے، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے بیٹوں نے، ان کے پوتوں نے کبھی یہ کہا ہو یا علی مدد۔ خدا کی قسم میں اعلان کروں گا کہ یا علی مدد کا نعرہ لگانا یہ درست ہے، ورنہ ہماری باتیں سنو کہ اللہ کے سوا اس روئے زمین پر کسی کو پکارنا ان کی موت کے بعد یہ حرام اور شرک ہے۔ آج لوگ مدد کے لیے ان کو پکارتے ہیں۔ بتاؤ، جب میرے محبوب کو ضرورت پڑی، جب میرا محبوب ایسی حالت میں تھا کہ اس کے پاس کوئی مدد کرنے والا موجود نہیں تھا، میدان بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو کبھی اتنی تکلیف میں نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ کہا صدیق اکبر، یہ میرے ساتھی 313 کمزور، ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کا مقابلہ 1000 کے لشکر سے کیسے ہوگا؟ صدیق اکبر نے کہا پھر کیا ہوگا میرے محبوب؟ سجدے میں سر رکھ دیا، مجھے بتلاؤ کیا میرے محبوب کے پاس ایسا نام نہیں تھا کہ جس کا وسیلہ لے کر پکارا جا سکتا تھا؟ لوگ دنیا میں ولی بنے خود سے، پیر بنے خود سے، اپنے آپ کو خلافت پر بٹھایا پیروں کی خود سے۔ میرے نبی کے پاس وہ نام تھا جس کو ولی بنایا تھا عرش والے نے، جس کو اپنا دوست اور خلیل کہا تھا عرش والے نے۔ کیا میرے محبوب نے کہا کہ میرے دادا خلیل اللہ آپ میری مدد کر دو آج؟ نہیں، سجدے میں سر رکھا اور کیا کہا؟ اے میرے پروردگار عالم، ان تالک هذه العصابہ لم تعبد بعد۔ اے میرے اللہ، میں کمزور ہوں، میرے ساتھی کمزور ہیں، دشمن چاق و چوبند اور چالاک ہے، وہ پوری طاقت کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ، میں کمزور ہوں نا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ تو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اے پروردگار عالم، اپنی نبی کی فریاد کو سن لے۔ اللہ، آج مسلمانوں کی مدد کر دے۔ عرش الہی کا رب اپنے محبوب کو زمین پر روتا ہوا دیکھ رہا تھا اور عرش پر مسکرا رہا تھا کہ میرے محبوب مجھ سے مانگا ہے نا، دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، فرشتوں کی فوج تیار کرو، آج تمہاری قیادت میں فرشتوں کی ایک فوج میدان بدر میں اترے گی میرے نبی کی اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ بتاؤ کہ اللہ سے مانگا گیا تو اللہ نے عطا کیا یا نہیں کیا؟ میری ماں، تم کمزور پڑ جاتی ہو، تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ان کو پکارنے لگتی ہے۔ تمہیں بتلاؤں کہ تمہارا مرتبہ تو بڑا اعلیٰ ہے۔ ایک بار اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے تہمت لگا دی، نعوذ باللہ، کہا اماں عائشہ نے گناہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ، اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لو۔ اماں عائشہ رونے لگی زاروں کے تحت، کہا میرے محبوب، مجھے میرے ماں باپ کے گھر بھیج دیجیے،
کیونکہ بیٹیاں جب زیادہ تکلیف میں آتی ہیں نا تو ان کو ان کے ماں باپ کا گھر یاد آتا ہے. چلی گئی. جب اپنی ماں کے گھر پہنچی، ماں نے دیکھا نہ آہوں پر اختیار ہے نہ آنسوؤں پر اختیار. کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا ہے میری ماں، آج میرے محبوب نے مجھے کہہ دیا کہ اگر میں نے گناہ کیا ہے تو میں توبہ کر لوں. آج میرا کلیجہ پھٹ گیا. اماں، دنیا کی تمام انسانیت ناراض ہو جائے، میرا رب ناراض نہ ہو. مجھے بتلاؤ اس روئے زمین پر جتنے لوگوں نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے، سب نے میرے محبوب کی نسبت کی وجہ سے اپنے آپ کو ولی کہا. اگر میرے محبوب کی نسبت نہ رہے تو کوئی ولی ولی ہی نہیں ہو سکتا. اماں عائشہ سجدے میں سر رکھ کر دعا کرتی ہے اللہ سے، پوری دنیا کے تمام ولیوں کا ولی، دنیا کے تمام پیروں کا پیر، دنیا کے تمام اماموں کا امام مسجد نبوی میں مدینہ المنورہ میں موجود ہے. اماں عائشہ نے یہ کہا کہ اے میرے محبوب، تو اماموں کا امام ہے، تو انبیاء کا امام ہے، تو میری برات کو ظاہر کر دے. کہا نہیں. کہا سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب سے کہا اے پروردگار عالم، تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں. میں سجدے سے تب تک سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک تو میری برات کو ظاہر نہیں کر دیتا. اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو 18 آیتیں دے کر بھیجا. کہا جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ جن لوگوں نے اماں عائشہ پر الزام لگایا ہے یہ سب کے سب جھوٹے ہیں. اماں عائشہ یہ صدیقہ ہے. میرے رب سے مانگنے کا ہنر تو سیکھو. اس روئے زمین پر اللہ کے سوا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں. اسی لیے اپنے ایمان کا خیال رکھو. مسجدوں کا بنانا ضروری ہے، بناؤ. اتنی مسجدیں بناؤ کہ ہر چوراہے سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو. لیکن ان مساجد میں نمازیں ادا کرنے کے لیے بھی جاؤ، اور جب مسجدوں کی طرف جاؤ تو تمہارا ایمان حضرت بلال کی طرح ہو، تمہارا ایمان صحابہ کرام کی طرح ہو. ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. میری ماں، تم غور سے سننا، کیونکہ تم نے میرے مذہب اسلام کا سودا کیا. آج میری جوان بہنوں نے مذہب اسلام سے مرتد ہو کر، خدا کی قسم میں نہیں جانتا دنیا کو، لیکن مجھے ذلیل کیا ہے. میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ میں اتنا برداشت کر سکوں کہ میرا جوان مرتد ہو جائے اور میری بہنیں مرتد ہو جائیں اور میں خاموشی سے دیکھتا رہوں. میں اتنا طاقتور نہیں. میں نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنے جوانوں کی تربیت کروں گا. انشاءاللہ علماء کو ساتھ لے کر آؤں گا. وہ ٹیم بناؤں گا کہ انشاءاللہ آنے والے 5 سالوں کے بعد انشاءاللہ میرے جوان مرتد نہیں ہوں گے. مسلمانوں کا ایمان صحابہ کی طرح ہونا چاہیے. ہاں میں کہتا ہوں ہم کمزور ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے جوانوں کی تربیت نہیں کی، اور ہمارے جوان وہی غلطی کر رہے ہیں، وہ اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت نہیں کر. انہیں بتلاؤ ان کا رب کون ہے، ان کے رب کی طاقت کیا ہے. صحابہ کرام کی سیرت انہیں پڑھ کر سناؤ. میری ماں، تم سنو، تم کسی کی خوبصورتی پر اپنا ایمان چھوڑ جاتی ہو، کسی کے پیسے پر اپنا ایمان چھوڑ جاتی، کسی کی طاقت پر اپنا ایمان چھوڑ جاتی. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی گزری، انہوں نے مذہب اسلام قبول کیا. مدینہ کے ایک شخص نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا. کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ انہوں نے کہا
کہ اے ابو طلحہ انصاری، تم وہ شخص ہو کہ تم اس روئے زمین پر کسی بھی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیج دو، پورے عرب میں کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے جو تمہارے نکاح کے پیغام کو رد کر دے۔ تم اعلیٰ خاندان کے ہو، اعلیٰ حسب و نسب کے ہو، تم پڑھے لکھے ہو، تم تجارت پیشہ تاجر ہو، تمہارے پاس مال بے شمار ہے، تم عزت دار ہو، لیکن میں مسلمان ہو گئی، میں نے مذہب اسلام قبول کیا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ نکاح کا پیمانہ ہونا چاہیے میری بہنوں۔ میں کہوں گا لوگوں کو تکلیف ہوگی کیونکہ ہمارا معاشرہ اس کے خلاف ہے۔ میری بہنوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہارا اگر نکاح کسی بے نمازی سے ہو رہا ہو، تم اس سے کبھی نکاح نہ کرنا، چہ جائے کہ وہ مشرک ہو۔ تم کسی موحد سے دوسری بیوی اس کی بن جانا، تیسری بیوی بن جانا، اللہ جنت میں تمہیں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، لیکن کسی مشرک سے، کسی بے نمازی سے نکاح نہیں کرنا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں مسلمانوں کی بیٹی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کسی ایسے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی جو مذہب اسلام کو ہی نہ جانتا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، مذہب اسلام کو سمجھا، سیکھا اور اس کو قبول کیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے ابو طلحہ انصاری، تیرا یہ قبول اسلام یہ میرا مہر بنے گا، تو مسلمان ہو گیا، میں تجھ سے نکاح کرنے کو تیار، اس روئے زمین کا سب سے خوبصورت مہر۔ میری بہنوں، اپنے اندر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پیدا کرو۔ میرا وقت ختم ہو گیا، میں بس آخر میں دعاؤں کے ساتھ رخصت ہونا چاہوں گا۔ اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، اے میرے رب، تو دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ اللہ آج اس ناچیز کی بھی چند دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ میرے ان بزرگوں کو صدیق اکبر کا ہنر عطا کر دے۔ اللہ یہ اپنی بچیوں کو اماں عائشہ کے حق کا ہنر عطا کر دے۔ اے پروردگار عالم، میرے ان بزرگوں کو عمر ابن خطاب کا حوصلہ عطا کر دے۔ اللہ میرے مالداروں کو عثمان ذو النورین عبد الرحمن ابن عوف کا جگر عطا کر دے۔ اللہ میرے جوانوں کو علی کرار بنا دے۔ اللہ میرے جوانوں کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت عطا کر دے۔ اللہ میرے بچوں میں سے جو پڑھنا چاہتا ہے، اے پروردگار عالم، تو انہیں عبداللہ ابن مسعود بنا دے۔ اللہ جو بڑھنا چاہتا ہے انہیں عبداللہ ابن عباس بنا دے۔ اے اللہ میرے بچوں کو عبداللہ ابن زبیر بنا دے۔ اے پروردگار عالم، میری قوم بڑی مشکل سے گزر رہی ہے، اے پروردگار عالم میری قوم میں ابو عبیدہ بن جراح جیسا کوئی پیدا کر دے۔ اللہ میرے جوانوں کو خالد ابن ولید بنا دے۔ میرے جوانوں میں اے پروردگار عالم تو محمد بن قاسم کو پیدا کر دے۔ اللہ موسیٰ بن نصیر کو پیدا کر دے۔ اللہ کسی کو تو صلاح الدین ایوبی بنا دے میرے رب۔ اے پروردگار عالم میری ماؤں کو اماں ختیجہ کا ہنر عطا کر دے۔ اللہ میری جوان بہنوں کو اماں عائشہ کی حیا عطا کر دے۔ اللہ میری بیٹیوں کو حضرت فاطمۃ الزہرا کا پردہ عطا کر دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔